یہ فیشنس نظام میں ہوتی ہے زبردستی. جو فیشن سے ملتا جلتا ہوتا ہے ضروری نہیں کہ فیشنسٹ ہوں. یہ سائنس جہاں پر یہ اس کی آتی ہوں, یہ زور زبردستی. قرآن نے پچھلی قوموں کو جن کا ذکر کیا اس میں فرعون کو رکھا, تو پہلے تو یہ نام نہیں تھا, کہیں فیشن میں کچھ نہیں تھا. یہ تو ابھی کے یہ نومنکلیچر یا ابھی یہ نام رکھا گیا قریب کے دور میں. لیکن بہت سی سائنس جس پر سب کا آج کے ایکسپرٹس کا اتفاق ہے کہ فیشن کی سائنس کیا کیا ہوتی ہے, ان میں سے بہت سی وہاں تھی فرعون کے اندر, سب نہیں. بہت بڑی سائن ایک یہ ہوتی ہے کہ ایک حصے کو دشمن بنانا ضروری ہوتا ہے. فیشن کی آبادی کا ایک اچھا خاصا حصہ اس کو دشمن ڈکلیئر کریں اور دوسروں کو موبلائز کریں اور اس کو دشمن بناتے چلے جائیں. پبلسٹی کے سارے ذرائع ان کے اپنے ہاتھ میں ہوں. یہ فیشن کی سائنس کے اندر سے, اور میں باقی کا ذکر نہیں کر رہا. تو فرعون کا ذکر آ چکا اوپر کے, وہ بھی کنورژن کی اجازت نہیں دیتا تھا. وہ جو بھی فرعون کی آئیڈیالوجی تھی, جو فلسفی تھی, اسے ہم دھرم کہیں یا نہ کہیں, اس میں لوگ رہیں, کنورژن نہیں ہوگا. یہ ہوتا ہے ایک دشمن کھڑا کرنا. ابھی گجرات کے ہوم منسٹر نے اعلان کیا ابھی 2 دن پہلے, بڑے فخر کے ساتھ میں مسکرا کر, خوش ہو کر, بھئی ایک روٹین کی کارروائی ہے. ان کیا کہ بھئی ہمیں بڑا دکھ ہے, ایسا ہوا تھا لیکن ہمیں کرنا پڑا. انہوں نے بہت خوش ہو کے اعلان کیا. بڑے 108 تو ہم مزار گرا چکے ہیں اب تک, وہ سب ہم نے اریز کر دیے. 108 خالی گجرات کے اندر, ابھی پرسوں اعلان کیا ہے. مزاروں کو تو میں بھی پسند نہیں کرتا, یہ اب بات اپنی جگہ ہے. بات یہ ان کی جن لوگوں کی وہ آئیڈیالوجی ہے, وہ تو میرے تو کٹر خلاف ہیں وہ لوگ. بات اس کی نہیں ہے, بات اس کی ہے کہ کوئی ہو, چاہے وہ ہندوؤں کا ایک حصہ ہو اور وہ چاہے وہ جن کو انہوں نے دشمن بنایا ہے ان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہوں, زیادتی نہیں ہونی چاہیے. یہ زیادتی جس جگہ بھی ہوگی تو وہ غلط ہے. وہ چاہے ہماری آئیڈیالوجی کے نہیں ہو, چاہے انہیں بالکل پسند نہ کرتے ہوں. یک طرفہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم پوری دنیا جانتی ہے, ہاں یہ مدار جگہ جگہ غلط زمینوں پہ بن جاتے ہیں, بالکل صحیح ہے. یہ سب ان سب کی کیا پوزیشن تھی نہیں معلوم 108 کی, لیکن اتنی ہی بڑی تعداد میں اس سے زیادہ غلط زمینوں پہ مندر بنتے ہیں. ساتھ میں انہوں نے کہا مندروں کی ہم حفاظت کریں گے. اتنی بڑی تعداد میں جگہ جگہ اگتے ہیں یہ مدار اور مندر, تو یہ ان کی تو حفاظت کریں گے. ان کو انہوں نے بہت, یہ ہے وہ کہ ایک حصے کو دشمن کے طور پہ پروجیکٹ کرنا. تو پھر اگر کسی نے ایسا کیا کہ سوچ سمجھ کر اس آئیڈیالوجی کے لیے ان کے دشمنوں کی طرف چلا گیا. فرعون کی مثال قرآن نے دی ہے, دیکھیے. فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم. اس کے بعد کہ جب پوری بستی موجود تھی, ان کے سامنے ایک بات واضح ہو گئی کہ یہ جادو نہیں دکھا رہے تھے, اور جادوگروں نے سرنڈر کر کے کہا کہ ان کا یہ جادو نہیں تھا اور ہم ایمان لاتے ہیں ان کے اوپر. تو تب حجت پوری بستی پر, آل فرعون پر پوری ہو گئی مکمل, لیکن کوئی ایمان نہیں لایا سوائے چند. بنی اسرائیل میں سے بھی لوگ ایمان نہیں لائے, ڈرتے تھے. اس لیے نہیں لائے گا, اس لیے کہ ڈرتے تھے کہ وہ کہیں ان کے اندر مصیبتوں میں نہیں ڈال دے. نہیں ہوتا ہے کہ ایڈی چلی جا رہی ہے, چھاپے پڑ رہے ہیں, اور اس کے بعد ضمانتیں بھی نہیں ہو رہی ہیں. ہماری ورزی کے خلاف کر کے تو دیکھو. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ. زمین میں بہت اپنا سر اکڑائے رہتا تھا, ہم سب سے اوپر ہیں اس انداز میں رہتا تھا فرعون, اور حد سے گزر جانے والوں میں سے تھا. سورہ شعراء میں خالی ایک آیت کا حوالہ دے رہا ہوں. قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ, یہی فرعون کے حصے کی. قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ. جادوگروں سے کہا کہ میری پرمیشن سے پہلے تم نے اعلان کر دیا کہ ہم ایمان لائے. ان کے دل کلیئر ہو گئے تھے, انہوں نے ایک آئیڈیالوجی کو سمجھ لیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم غلطی پر تھے. یہ واقعی جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ حق پر ہیں, موسیٰ جو کہہ رہے ہیں. انہوں نے اناؤنس کر دیا, ان کے کانشنس نے یہی کہا, کانشنس. تو فرعون کا آبجیکشن یہ تھا, یہ دھمکی دینے کے بعد, کہ تم نے میری پرمیشن کے بغیر کیسے کیا. اب کتنے اسٹیٹس میں یہاں قانون بن چکا ہے, پرمیشن لینی ہوگی آپ کو اگر کسی اور دھرم میں جانا ہے, اور اس کا پھر استعمال ون سائیڈڈ ہوتا ہے. کوئی اگر میجورٹی کمیونٹی کی طرف چلا جائے تو وہ تو گھر واپسی ہے,
اور اس کے بعد پھر اس کا غلط استعمال ہوتا ہے، غلط طریقے سے ستایا جاتا ہے، جو بھی ہے. لیکن یہ قانون جو ہے یہ کتنی اسٹیٹس میں کہ نہیں ہم سے پوچھو گے، ہمارے پوچھے بغیر نہیں کرو گے. یہ فرعون نے کیا تھا. ان سے کہا یہ کہ تم میری اجازت سے پہلے میری پرمیشن، مجھ سے پرمیشن نہیں لی، ایمان لے آئے. اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. اب یہ تمہارا گرو لگتا ہے، یہ تمہارا پلان تھا، یہ پہلے سے کہ تم نے پلان بنایا ہوا تھا، تمہارا گرو لگتا ہے، اور ہو جائے گا. ابھی تمہیں معلوم ہوگا تمہارے ساتھ کیا کروں گا میں. جو اس زمانے میں اس کا رواج تھا، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. تمہارے ہاتھ ایک طرف سے دوسری طرف کا پاؤں ایسے تمہارے قیمہ کروں گا، ایسے کاٹوں گا، اور سب کو پھر اس کے بعد پھر جو ہے وہ صلیب دے دوں گا، کراس. تو یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ یہ مرتد کی سزا کے سلسلے میں یہ ایٹیچیوڈ فرعون کا تھا. دھرم نہیں بدل سکتے. یہ ایٹیچیوڈ فاشسٹ کا ہوتا ہے، نہیں بدل سکتے. یہ ایٹیچیوڈ کمیونسٹ کا ہوتا ہے کہ نہیں جا سکتے کہیں اور، جب پاور ہوتی ہے ان کے پاس، کہ کسی اور جگہ نہیں جا سکتے، ہماری آئیڈیالوجی سے الگ نہیں ہٹ سکتے ایک بار گھس گئے تو. بلکہ جو نہیں بھی گھسے ہیں ان کو تنگ کیا جاتا ہے کہ ادھر ہی ان کو آنا پڑ جائے سب کو. اسلام کہتا ہے کہ ٹوٹل لبرٹی، اور دوسرے بھی جو واقعی چاہے تھوڑے بہت غلط فارم میں آ گئے، وہ اصل میں تو دین ایک ہی چلا رہا تھا، لیکن جس شکل میں بھی ہیں دوسرے مذاہب وہ بھی نہیں کرتے زور زبردستی. یہ سارے مذاہب سے نکلنے والوں کا انداز ہوتا ہے، یہ انڈیویجولس کی بات نہیں ہو رہی جو انٹلیکچوئلس کی طرح کہیں پہ اپنے لیکچر دے رہے ہوں. یہ جب پاور ہوتی ہے ان کے پاس، اور یہی مسلمان کر رہے ہیں. بات تو یہ ہے، اسلام نہیں کہتا. دنیا میں جہاں جہاں پاور آئی وہاں پر یہی کر رہے ہیں. تو اسلام کدھر ہے؟